حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے کہ اس دنیا میں ہم کو وجود بخشا جبکہ ہم کچھ بھی چیز نہ تھے. ہمارے دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان، بولنے کے لیے ہونٹ و زبان، سوچنے اور سمجھنے کے لیے دل اور دماغ عطا فرمایا. اللہ وحدہ لا شریک کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے ہماری قسمت میں یہ 2020 کا رمضان المبارک رکھا ہے. یہ اللہ وحدہ لا شریک کا ہمارے اوپر خصوصی احسان ہے، خصوصی کرم ہے. آج بتاریخ 23 اپریل 2020 میں باذن اللہ تعالی اس مہینے کی مناسبت سے، یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ آج سے شروع ہوا ہے، آج پہلی تاریخ ہے، آج سے جو رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوا ہے، اسی کے تعلق سے باذن اللہ تعالی ہمارا یہ جمعے کا خطبہ رہے گا: رمضان المبارک کی فرضیت. موضوع کیا رہے گا؟ انشاءاللہ رمضان کی فرضیت یا روزے کی فرضیت. اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں حق کہنے، آپ سب کو حق سننے اور ہم سب کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین والحمد للہ رب العالمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم. میں نے اس رمضان المبارک کی مناسبت سے ہی آخری آیت قرآن کریم کی تلاوت کی تھی
جو کہ سورہ بقرہ کی 183 نمبر کی آیت ہے، جو کہ رمضان کی فرضیت پر دلالت کرتی ہے۔ رمضان کے فرض ہونے کی دلیل کہاں ہے؟ قرآن کریم کی سورہ بقرہ یعنی دوسرے نمبر کی سورت میں 183 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، مخاطب کس کو کیا؟ ان لوگوں کو مخاطب کیا جو ایمان والے ہیں، جو ایمان لائے ہیں، ان کو مخاطب کیا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر رمضان کے روزے فرض کیے جاتے ہیں۔ فرمان کس کا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کا۔ جب کوئی چیز فرض ہوتی ہے مسلمان پر تو یا تو اللہ وحدہ لا شریک قرآن کریم میں بتاتا ہے یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بتائیں گے کہ یہ چیز فرض ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ اگر نہ اللہ بتائے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں تو ہم کو کیسے پتا چلے گا کہ کوئی چیز ہمارے اوپر فرض ہو گئی؟ آئی بات سمجھ میں؟ رمضان المبارک، سب سے پہلے میں اللہ وحدہ لا شریک کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک نے ہم کو یہ موقع فراہم فرمایا کہ ہم اس رمضان المبارک کے روزے رکھیں گے۔ دیکھو کتنے لوگ تھے دنیا میں، کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کی کہ کل رات میں جن کی موت ہوئی ہوگی، کل رات میں جن کی موت ہوئی ہے، یعنی کہ ایک دن پہلے رمضان سے موت ہوگی، ان کو رمضان المبارک کا مہینہ میسر نہیں آیا۔ تو ہم کو نہیں چاہیے کہ اس رب العالمین کا شکر ادا کریں کہ ہم کو اس رب العالمین نے یہ رمضان المبارک کا مہینہ دیا ہے تاکہ ہم اس میں روزے رکھ کر اپنی آخرت کو سنبھال لیں، ہے نا؟ تو ہم کو خوش ہونا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ویسے تو ہم جتنا بھی شکر ادا کریں، اگر جو ہم کو ایک سانس آتی ہے اس سانس پر بھی اس رب العالمین کا شکر ادا کریں، ہر سانس پر ایک بار شکر ادا کریں تب بھی کم ہے۔ تو ہم کو خصوصی طور پر اس رمضان المبارک کے مہینے میں، جو کہ یہ 2020 کا رمضان ہے، اس مہینے میں اللہ وحدہ لا شریک نے جو کہ ایک بیماری مہاماری جو پھیلا رکھی ہے پوری دنیا میں ہے، اس کے باوجود بھی اللہ وحدہ لا شریک نے ہم کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم رمضان المبارک کے روزے رکھیں۔ تو ہم کو اس پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یا رب یا ذی الجلال والاکرام، شکر ہے اے رب العالمین، تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم کو یہ مہینہ فراہم فرمایا۔ میں نے قرآن کی آیت تلاوت کی، یہ قرآن کی آیت سورہ بقرہ کی 183 نمبر کی آیت کب نازل ہوئی تھی پتہ ہے آپ کو؟ مسلمانوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعد، یعنی آپ کو یہ پتا چلا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ نے لوگوں کو بتایا، کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک الارض والعجم، کہ اے لوگو تم لا الہ الا اللہ کہہ لو، تم عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ جب یہ دعوت آپ کی اٹھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ کیا بتایا؟ کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ اگر ہم تاریخ کو دیکھیں، تاریخ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے خاندان میں لوگوں سے کہا کہ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم خاصہ والی الناس کافہ، کہ اے میرے خاندان والو، میں تمہارے لیے خصوصی طور پر اللہ کا نبی بنا کر پیش کیا گیا ہوں اور دنیا کے لوگوں کے لیے عمومی طور پر اللہ کا نبی بنایا گیا۔ جب یہ آپ نے کہا تو لوگوں میں عام ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس بعثت کے آپ نے جب یہ کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اس کے بعد میں 14 سال تک، کتنے سال تک؟ 14 سال تک مسلمانوں پر رمضان کے روزے فرض نہیں تھے۔ کتنے سال تک؟ یعنی 13 سال کی نبوت کی زندگی مکے کی تھی اور 1 سال کی مدینے کی۔ مدینے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے ہوئے دوسرا سال شروع ہوا ہے، تب رمضان کے روزے فرض ہوئے ہیں، یعنی 2 ہجری میں۔ ہجری کہتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے، ہجرت کر کے آئے، تب یہاں سے ہجری شروع ہوتی ہے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسرا سال شروع ہوا تب آپ نے یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی اور آپ نے لوگوں سے کہا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آتاکم الشہر رمضان، کہ اے لوگو، اللہ وحدہ لا شریک نے تم کو رمضان کا مہینہ دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رمضان کے مہینے میں خصوصیت یہ ہے کہ ایک رات ایسی ہے کہ جس رات کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی